رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آج ہمیں اس اجتماع کے موقع پر خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائیں. اپنے پرانے ساتھیوں سے ملاقات بذات خود ایک بڑا پرمسرت موقع ہے، اور جس نظم و ضبط کے ساتھ اور جس محبت اور خلوص کے ساتھ یہ ساتھی جمع ہوئے، اس پر میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور پھر آپ سب حضرات کا کہ آپ دور دور سے سفر کی مالی اور جسمانی مشقت اٹھا کر یہاں اپنے مادر علمی میں جمع ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آپ سب حضرات دارالعلوم کے سفیر ہیں. دارالعلوم کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول فرمایا ہے. تو علاوہ اس بات کے کہ آپ حضرات سے صرف ملاقات بھی اور آپ کے ساتھ صرف جمع ہو جانا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اور بہت بڑی خوشی کا موقع ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اپنے ان محبوب ساتھیوں کی جو کارگزاریاں سنی، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جسم میں سیروں خون بڑھ گیا. اس بات کی ایک اپنے طلباء کے خادم کو کے لیے اور کیا بڑی مسرت ہو سکتی ہے کہ اس کی روحانی اولاد وہ نہ صرف یہ کہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے وہ جہاں آئے تھے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے طلب علم کا سفر طے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے اندر ان کو قبول فرمایا. بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ امامت و خطابت کے ذریعے دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ امامت و خطابت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. عام طور سے لوگ اس بات پر زیادہ فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے جدید تعلیمی اداروں میں ڈگریاں حاصل کی. الحمدللہ وہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں. لیکن جو حضرات امامت و خطابت میں ہیں وہ بھی میرے نزدیک بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. اور امامت و خطابت ایسی چیز ہے کہ جو بسا اوقات زندگیوں میں تبدیلی لاتی ہے، زندگیوں میں انقلاب لاتی ہے. جو حضرات ایسے ہیں جو مدارس میں تعلیم دے رہے ہیں یا جنہوں نے مدارس اور ادارے قائم کیے ہیں، وہ اس لحاظ سے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا
اس کو دوسروں تک پہنچانے میں سرگرم ہیں، کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں۔ جو تصریف و تعلیم کے میدان میں یا جنہوں نے تحریر کے ذریعے دین کے مختلف گوشے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ ان کا ایک صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ ساری زندگی اور اس کے بعد بھی ان کے لیے جزائے خیر کا سبب بنے گا۔ جو حضرات یونیورسٹیوں میں تعلیم دے رہے ہیں، وہ ان کے پاس ایک ایسی نسل ہے کہ جس کو یونیورسٹی کے دوسرے ماحول نے دین سے دور کیا ہوا ہے، اور وہ دین کے بنیادی احکام تک سے بسا اوقات نابلد ہوتے ہیں۔ تو وہاں رہ کر ایک نامساعد ماحول میں رہ کر دین کی بات پہنچانا اور ان لوگوں کو دین کے قریب لانا اور ان کی زندگیوں میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرنا، یہ ایک عظیم خدمت ہے جو ان ساتھیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ لے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی کوششوں میں کامیاب فرمائے، سرخرو فرمائے، اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اس موقع پر اصل جو ہمیں دلچسپی تھی وہ تو اس بات سے تھی کہ ہم آپ حضرات کی کارگزاری سے باخبر ہوں، ہمیں پتہ چلے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھی کہاں کہاں کس میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جو تفصیل ہم نے سنی الحمدللہ اس سے ہمیں خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، بہت زیادہ مسرت ہے، اور تہ دل سے ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو برابر فرمائے۔ اس موقع پر آپ حضرات نے چونکہ یہ فرمائش کی ہے کہ کچھ گزارشات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو آپ خود علماء ہیں ماشاءاللہ، اب تو آپ تدریس کے اور وعظ کے اور تعلیم کے منصب پر فائز ہیں، تو میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، تو آپ حضرات کو کیا نصیحت کروں۔ آپ خود ماشاءاللہ صاحب علم بھی ہیں، اور دین کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن تذکیر کے طور پر خود اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے اور اپنے واسطے سے آپ حضرات سے خطاب کرتے ہوئے میں اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دین کی جو بھی خدمت ہو یا دین کا جو بھی کام ہو، اس میں سب سے بنیادی اہمیت اخلاص کو حاصل ہے، کہ جو آدمی کام کرے وہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا کے خاطر کرے۔ الحمدللہ یہ علم بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن شیطان عام طور پر اس طرح راہ مارتا ہے کہ اس علم کو بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کے وہ اس طرف متوجہ کر دیتا ہے کہ تمہاری شہرت ہوگی، تمہارا نام ہوگا، تمہارے کاموں کو لوگ سراہیں گے، لوگ داد دیں گے اور تعریفوں کے پل باندھیں گے، تمہارے تقدس کا چرچا ہوگا، تمہارے ہاتھ چومے جائیں گے، تمہارے گلوں میں ہاتھ ڈالے جائیں گے۔ یہ خیالات ہم جیسے ناپختہ لوگوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ برکت اسی وقت ہوتی ہے جب کہ، اور اللہ تعالیٰ کا قبول بھی وہی ہوتا ہے کہ جب آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً لوجہ اللہ کرے۔ آج کی دنیا میں ایک بڑا فتنہ ارضائے عوام ہو گیا ہے،
یعنی عوام کی خوشنودی کو مد نظر رکھ کر کام کرنا تاکہ عوام خوش ہوں اور وہ تعریف کریں، داد دیں. یہ ایک بہت بڑا عظیم فتنہ ہے. در حقیقت ہمیں عام لوگوں کی، عوام کی تعریف کی فکر نہ کرنی چاہیے. ہمیں تو اس بات کی فکر چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو. جو کام بھی ہم کریں وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کی خاطر کریں. وہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول بھی ہوتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ اعمال کو، انہی لوگوں کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں کہ جو تقویٰ کے ساتھ وہ عمل انجام دے رہے ہوں. اور تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا دھیان انسان کے دل میں پیوست ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے سامنے جواب دے رہا ہے. ہم لوگ، انہوں نے بڑا اچھا شعر پڑھا ابھی ڈاکٹر فہد سلمہ نے کہ زندگی تھوڑی سی زندگی ہے لیکن خواہشوں کا ایک انبار ہے جو ہم لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ساحل پر آدمی کوئی گھر بنائے جہاں سے ہر وقت یہ اندیشہ ہو کہ پانی آ کر اس کے گھر کو بہا لے جائے گا. تو ہم اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام کریں وہ خالصتاً اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کے لیے کریں. اور اس رضا جوئی کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں پڑھایا اور سکھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس اخلاص کے لیے ایک اہم چیز ہے رجوع اللہ، کہ آپ بندہ اپنے ہر کام میں اللہ جل جلالہ سے رجوع کرنے کی عادت ڈالے. جو کام بھی کرنے جا رہا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر لے کہ یا اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، اپنے فضل و کرم سے ایک تو مجھے اخلاص عطا فرما دے اور دوسرے اس کام کو اپنی رضا کے مطابق تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا ہمارے ہر نقل و حرکت میں، ہر نشست و برخاست میں، ہر عمل میں، ہر کام میں ہماری یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی رہے. یعنی جب بھی ہم کوئی کام کریں تو چاہے زبان سے چاہے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر کے یہ مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے اس کام میں اخلاص بھی عطا فرما اور اپنی رضا کے مطابق اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. یہ رجوع اللہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے کاموں میں ایک تو وہ کاموں میں برکت پیدا کرتی ہے اور دوسری طرف اس کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہی سا عمل کیوں نہ ہو. آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ کبھی بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بخش دیا کہ جس نے راستے سے کانٹا ہٹا دیا تھا، اس شخص کو بخش دیا کہ جس نے کتے کو پانی پلا دیا تھا. یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں. تو جو اخلاص کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فوائد بھی پیدا فرماتے ہیں، دنیا میں ہو یا آخرت میں اس کے فوائد ضرور ملتے ہیں. میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ واقعہ سنا، کس کتاب میں تو نہیں دیکھا، اپنے شیخ سے سنا اور انہوں نے غالباً حضرت کبر امت حالمی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ تھے اور بڑے زبردست عالم تھے، محدث تھے، اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی، تصنیفات کی، بہت سے لوگوں کو پڑھایا. تو جب ان کی وفات ہوئی تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. وہ یہ کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ خدمات انجام دی ہیں تو
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے اوپر رحمت فرمائیں گے اور ان کی بنا پر مجھے کوئی مغفرت فرمائیں گے، مجھے میری ان خدمات کو قبول فرمائیں گے. تو لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تو انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھائی ہمیں ایک کام بہت پسند آیا، وہ ہماری خالص ہماری رضا کے لیے تھا، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بخش دیتے ہیں. اور وہ کام یہ بتایا کہ ایک مرتبہ تم کوئی تصنیف کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، اور پھر پچھلے زمانوں کے اندر آپ جانتے ہیں کہ لکھنے کے لیے لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے اور ساتھ دوات ہوتی تھی. دوات میں قلم کو ڈبویا اور کچھ لکھا، پھر تھوڑی دیر میں وہ سیاہی خشک ہو جاتی تھی تو پھر دوبارہ ڈال. پھر وہ جو قلم لکڑی کا ہوتا تھا وہ کچھ عرصے استعمال کرنے کے بعد اس کو دوبارہ تراشنے کی ضرورت ہو جاتی تھی. اس کو اردو میں قط لگانا کہتے تھے، قط لگانا یعنی قلم پر قط لگا دیتے تھے تاکہ وہ ایسا ہو جائے کہ لکھنے کے قابل ہو جائے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے قط رکھا اور قلم جو ہے وہ دوات میں ڈبویا، اور ڈبوایا تو اس کے جو قط تھا اس میں جو سوراخ تھا اس میں روشنائی جمع ہو گئی تو ایک مکھی آئی اور اس مکھی نے آ کر اس کو چوسنا شروع کر دیا. تو تم نے اپنا قلم روک لیا یہ سوچ کر کہ مکھی پیاسی ہے تو اس کو میں، اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی رضا کے خاطر میں اس کو تھوڑی دیر پینے دوں. تم نے اپنا قلم روکا، تصنیف چھوڑی اور مکھی کو وہ پلا دیا. تمہارا یہ عمل خالصتاً میری رضا کے لیے تھا، اس میں کوئی اور شائبہ موجود نہیں تھا. تو اس عمل کو ہم نے ایسا قبول کیا کہ تمہاری مغفرت کر. تو بعض اوقات چھوٹا عمل ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خاطر اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں. ہم سب کو، میں یہ پہلے اپنے آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کے واسطے سے، اپنے واسطے سے آپ حضرات کو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں اخلاص عطا فرمائے، کہ ہمارے پیش نظر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے کوئی مفاد نہ ہو، کہ جس میں خاص طور پر عوام کو خوش کرنے کی کوشش، عوام کی تعریف حاصل کرنے کی کوشش، یہ ہمارے دلوں میں نہ ہو اور خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے. اور اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ رجوع الی اللہ کی کثرت، کہ ہر وقت ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنا، مانگتے رہنا، دل ہر وقت اس کام میں لگا رہے. حضرت محمد مولانا شبلی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یاد کرتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال کر لے گا اور پتہ نہیں میں اس کا جواب دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا. تو اللہ اپنی رحمت سے صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیا. ہر سوال پر، ہر شخص کے قریب آنے پر میں یہ کام کرتا ہوں، الحمدللہ کبھی تخلف نہیں ہوتا. تو دل میں بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اس سے تعلق میں اللہ بڑھتا ہے اور پھر انسان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے. تو اپنے ہر کام کے شروع میں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی کا جو ارشاد ہے، اسی طرح میں نے دیکھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتا تھا، استفتاء کرتا تھا، تو تھوڑی دیر وقفہ کرتے تھے جواب دینے میں ہمیشہ. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو آپ فوراً جواب نہیں دیتے، تھوڑی دیر وقفہ کر کے بولتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں. اس وقفے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم پر پیش کرتا ہوں کہ جو تو جواب دینے والا ہے تجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. یہ ہے رجوع اللہ، کہ ہر دم ہر لمحے بندے کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے اور اپنے ہر کام سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے اور کہے کہ یا اللہ مجھے صحیح طریقے سے اپنے رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں تلقین فرمائی ان میں ایک اہم دعا آپ سب جانتے ہیں، پڑھی ہوگی کہ اللہم الہمنی رشدی واعظم لی علی ارشد امری. اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے قلب کے اوپر جو ہدایت کا راستہ ہے اس کا الہام فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی الہام نہیں کر سکتا صحیح راستے کا. اللہم الہمنی رشدی واعظم لی علی ارشد امری. اللہم اہدنی وسددنی. یہ کون دعا مانگ رہا ہے جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ سراج منیرا داعی اللہ باذنہ وسراج منیرا، جس کو اتنے عظیم خطابات سے نواز دیا، وہ بھی اپنے ہر کام کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعظم لی علی رشد امری. وہ بھی مانگ رہا ہے اللہم اہدنی وسددنی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا اور اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی دعا کرنا اور اس بات کی دعا کرنا کہ یا اللہ میرے دل میں صحیح بات ڈال دیجئے، صحیح کام ڈال دیجئے، یہ ایسا نسخہ ہے جو انشاءاللہ جنت تک لے جانے والا ہے. یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کے ذریعے جو کام بھی ہم کر رہے ہوں، جس میدان میں بھی کام کر رہے ہوں، دین کی کوئی خدمت انجام دے رہے ہوں، تعلیم کر رہے ہوں، وعظ کہہ رہے ہوں، تحلیل و تصنیف کر رہے ہوں، تو اس پہ آدمی یہ رجوع کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ رجوع کرتا ہی رہے، کرتا ہی رہے، کرتا ہی رہے. جتنا کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ وہ عمل مقبول ہوگا. میں آپ کو اپنا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. جس زمانے میں تکملہ فتح الملہم لکھ رہا تھا تو میں نے 2 گھنٹے اپنے مخصوص کیے ہوئے تھے اس کی تالیف کے لیے، اور کتب خانے میں بیٹھ کر کرتا تھا، لکھتا تھا. اب اس میں کتابیں پڑھی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اور وہ جو مضمون چل رہا ہے، جو بحث چل رہی ہے، اس کا مواد اکٹھا کیا. مواد اکٹھا کرنے کے بعد ذہن کچھ بنایا کہ کس طرح کیا لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے. اتنے میں کوئی صاحب آ گیا، السلام علیکم. آ کر انہوں نے مصافحہ کر لیا اور مصافحہ کر کے پھر اپنی کچھ بات چھیڑ دی. تو ابھی ان سے فارغ ہوئے تھے کہ پھر ذرا ذہن بنایا تو پھر دوسرے صاحب آ گئے. وہ انہوں نے ہاتھ سلام کر کے اور اپنی بات چھیڑ دی. تو بڑا تنگی ہوتی تھی طبیعت میں کہ یہ وقت برباد کر رہا ہے میرا، اور میں تو ایک دین کے کام میں لگا ہوا ہوں، حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ لوگ آ کے پریشان کر رہے ہیں. تو میں نے اپنے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ بڑا مسئلہ پیش آتا ہے. میں جب لکھتا ہوں تو لوگ آ کے آ جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، باتیں کرنے لگتے ہیں. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم یہ جو کتاب لکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لکھ رہے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ میں نے کہا حضرت ظاہر تو یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لکھ رہا ہوں، ارادہ تو بظاہر دل میں یہی ہے. کہا کہ جب اللہ کی رضا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے، یہ کتاب لکھنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہے تو ایک شخص آیا ہے مسلمان، وہ آپ کو سلام کر رہا ہے اور آ کر وہ آپ سے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے تو وہ ضیف ہے، ایک مہمان ہے. اکرام ضیف جو ہے یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس کی ہدایت دی ہے.
کہ مہمان کا اکرام کرو. تو اب پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا یہ تھی کہ تم وہ لکھو، اب اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ اس کا اکرام کرو، اس کا حق ادا کرو. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ضیف مہمان کا حق اکرام ضرور ہے، لیکن مہمان کا حق وقت ضائع کرنا نہیں. لہذا اس سے تنگ دل نہ ہوا کرو، تنگ دل ہونے کے بجائے اس کا اکرام کر کے اس کا حق ادا کر لو. یہ سمجھو کہ یہ بھی وہی کام کر رہا ہوں جو پہلے کر رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے رضا کے لیے تھا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. البتہ وہ زیادہ اگر وقت برباد کرنے لگے تو وقت برباد کرنے کا تو حکم بھی نہیں ہے، اور نہ کسی امامان کا حق ہے کہ وقت برباد کرے. تو پھر مناسب طریقے سے اس کو کس طریقے سے عذر کر دو، رخصت کر دو. لیکن جو بات بتائی وہ یہ کہ وہ تم کام کر رہے ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو یا کسی اور مقصد سے کر رہے ہو. اگر اللہ کی رضا کے لیے مقصود ہے، مزہ مقصود ہے، تو جس کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو وہ حدیث کی شرح لکھوا دے، اور وہ چاہے تو جھاڑو پھیرنے، مسجد میں جھاڑو پھیرنے سے اپنی رضا عطا فرما دے. جس چیز سے بھی وہ رضا عطا فرما دے وہی کام مقصود ہے، وہی کام محمود ہے، وہی کام ایسا ہے کہ جس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقت کا صحیح مصرف ہے. تو دو باتیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ سے پہلے اور آپ حضرات سے بعد میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص ہی در حقیقت مقبول ہے. تو اپنے ہر کام میں کام شروع کرنے سے پہلے اخلاص. اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ذرا اس کی وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اس شک میں رہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کام تو شروع کیا تھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دل میں وسوسے آنے شروع ہو گئے، کبھی لوگوں نے تعریف کر دی تو اس سے بہت خوشی ہو رہی ہے، کبھی کسی نے اگر اس کے اوپر تنقید کر دی تو اس کا رنج ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے یہ شک ہو جاتا ہے کہ آیا اخلاص پورا تھا یا نہیں تھا. تو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی بات آپ سے نقل کرتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اخلاص بھی امر اختیاری ہے اور ریاکاری بھی امر اختیاری ہے. تو اگر کام کو شروع کرتے وقت نیت درست کر لی، شروع کرتے وقت نیت درست کر لی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لیا کہ اللہ میں اخلاص کے ساتھ ہی کام کرنا چاہتا ہوں، تو بعد میں اگر اس طرح کے وسوسے آتے ہیں تو حضرت کے الفاظ یہ ہیں کہ ریا جا کر لوگوں کو لپٹتے نہیں پھرتی. یہ الفاظ ہے، ریا جا کر لوگوں کو لپٹتے نہیں پھرتی. یعنی ان وسوسوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں اخلاص سے محروم ہو گیا، بلکہ جب محرک اصل داعیہ کسی کام میں اللہ جل جلالہ کی رضا ہو تو پھر بعد میں یہ وسوسے آتے ہیں تو شیطان ڈالتا ہے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. تو اس وجہ سے ان وسوسوں کو تو پرواہ نہ کریں، لیکن جو شروع میں کام شروع کر رہے ہیں جب، تو اس وقت میں نیت کو خالص کرنے کا اہتمام اور پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے رجوع الی اللہ کا اہتمام. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دو چیزوں میں عرض کیا کرتا ہوں اور ہمارے حضرت والا کی تعلیم کا میں نچوڑ سمجھتا ہوں کہ ایک کثرت شکر، اللہ جل جلالہ کی نعمتوں پر شکر کی کثرت. جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت حاصل ہو اس پر دل ہی دل میں چاہے کہہ لو الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. چھوٹی سے چھوٹی ہوا چلی اچھی لگی اللہم لک الحمد ولک الشکر، بارش ہوئی اچھی لگی اللہم لک الحمد ولک الشکر، کھانا اچھا آیا اللہم لک الحمد ولک الشکر، پیاس لگی پانی مل گیا اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہر چھوٹی سے بڑی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا، اور دوسرے ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ جل جلالہ کے سامنے پیش کرتا اور کرتے رہنا.
فرمایا کہ جوتوں کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی تم اللہ تعالیٰ سے مانگو. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے حاجتیں ہماری پیش آتی رہتی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے مانگنا. تو یہ رجوع اللہ جو ہے ایک ایسا نسخہ ایک سیر ہے کہ جو اس انسان میں اخلاص بھی پیدا کرتا ہے, اس کے کاموں میں برکت بھی عطا کرتا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے, اس کے کاموں میں تاثیر بھی پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں جس کی ہر وقت نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے. جو فرد جہاں ہے وہ ہمارا ستارہ ہے, وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے, وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. جو کام بھی وہ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے. ہم تو اس لائق نہیں ہیں لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے بنا دیتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی ہو, جس جگہ بھی ہو, ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اخلاص, دوسرے رجوع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور آپ میں سے ایک ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں ایسا مقبول فرمائے کہ آخرت میں وہ جا کر انبیاء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہو. اللہ تعالیٰ ایک ایک کو اپنے دین کے لیے ایسا خادم بنا دے, ایسا مخلص بنا دے, ایسا ایثار کرنے والا بنا دے کہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک عمل کو قبول فرمائے, اس میں برکت عطا فرمائے, تاثیر عطا فرمائے, اور اس کے ذریعے ان اندھیروں میں اجالا پیدا فرما دے. بس اس دعا کے ساتھ, ان کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے محنت جھیل کر, خرچ کر کے اس اجتماع کا اہتمام کیا, یہاں تشریف لائے, اساتذہ سے ملے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کے ان تمام کاموں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما کر آپ کو مزید سے مزید خدمات دینیہ کی توفیق عطا فرماتا رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.